دوسرا ربط جو ہے وہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر 3 فرقوں کا ذکر فرمایا تھا۔ کتنی فرقوں کا؟ 3 فرقوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک تو منعم علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے مراد مسلمان ہے، مؤمنین ہے۔ اور دوسرا مغضوب علیہم، کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی غضب برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب برس رہا ہے، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ غصہ ہے، غضب جن کے اوپر ہوا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جو باطنی خرابیوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، کفر اور شرک کے اندر وہ مبتلا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی درست نہیں ہے، نہ عملی اعتبار سے وہ ٹھیک ہیں اور نہ وہ عقیدے کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہیں، وہ جو ہے وہ کافر ہیں، کفار وغیرہ ہیں۔ اور پھر تیسرا فرقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ضالین، گمراہ جو ہے وہ ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے باطن کے اندر اور ان کے عقائد کے اندر کفر اور شرک کی گندگی پڑی ہے، البتہ ان کے کچھ ظاہری جو اعمال ہیں وہ مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، اور اس سے مراد جو ہے منافقین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے مسلمانوں کے احوال پھر جو ہے نا وہ ذکر فرمائے سورہ بقرہ کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کفار کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر 15 یا اس سے کچھ زیادہ آیتوں کے اندر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہاں پہ سورہ فاتحہ کے اندر جن 3 فرقوں کا اجمالی طور پر ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے جو ہے ان کو ذکر فرمایا ہے، اور ان کے حالات اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال ذکر فرمائے ہیں۔ تو یہ دوسرا ربط ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اور یہ 2 ربط جو ہے نا ہم نے بیان کر دیے۔ اور اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بقرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بقرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں، چونکہ ایک مخصوص واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ گائے کو ذکر کیا ہے، اور یہ جو یہود تھے یہ بڑے ہی گائے کے عبادت گزار تھے۔ سامری، یہ 16ویں پارے کے اندر ایک سامری نامی شخص کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا اور پھر لا کر ان یہودیوں کے سامنے رکھ دیا، تو یہ اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے اور اس کے سامنے جھکنے لگے۔ تو یہاں اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی گائے کا ذکر کیا ہے، اور یہ مشرکین عرب یہ بھی بڑے ہی گاؤ پرست تھے، بڑے ہی گائے کی پرستش کرتے تھے، اور مشرکین عرب جو تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک گائے کے دم کے ساتھ کچھ گھاس باندھ لیتے تھے، اور کچھ گھاس پھونس باندھ کر پھر جو ہے نا اس کو بگا دیتے تھے، اور پھر بگانے سے پہلے اس کو آگ لگا لیتے تھے، اور یہ ان کا نظریہ تھا کہ جیسے ہی اس کی دم جلتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کے چیخ و پکار کے اوپر رحم کر دے گا اور بارش برسا دے گا۔ تو یہودی جس طریقے سے گائے کی پرستش اور عبادت کرتے تھے، اس طریقے سے یہ بھی گائے کو بڑا مقدس سمجھتے تھے۔ جیسے ہندو جو ہے وہ گائے کی عبادت کرتے ہیں، اس کی شرمگاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے گوبر کے اندر جو دانے ہوتے ہیں اس کو الگ الگ کر کے کھاتے ہیں، اس کے پیشاب کو پیتے ہیں۔ تو یہ ہندو مذہب کا یہ خلاصہ ہے۔ اس طریقے سے مشرکین عرب بھی بڑا ہی اس کو مقدس سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ جو معبود ہوتا ہے وہ ذبح نہیں ہوتا،
اور جو ذبح ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سورہ بقرہ کے اندر اس مخصوص واقعے کے اندر اور مشرکین عرب کو اپنے باطل نظریے سے باز رکھنے کے لیے اس کے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اس وجہ سے اس سورہ بقرہ کو بقرہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس سورت کے اندر جو مرکزی مضامین ہے، ایک تو مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے، اور دوسرا رسالت ہے، تیسرا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور چوتھا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، اور پھر پانچواں جو انتظامی امور ہیں، اور چھٹا جو ہے وہ جو مصلحت کے امور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اور یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے، کیونکہ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی، تو اس سورت کے اندر یہودیوں کی اصلاح کا پہلو جو ہے نا بہت ہی نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمایاں طور پر جو ہے ان کے اصلاح کے پہلو کو ذکر فرمایا ہے، اور اس طریقے سے یہودیوں کے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی وہاں پہ آباد تھے، بڑے بڑے علماء آباد تھے، ان کے اصلاح ہونے کی صورت میں پوری قوم کی اصلاح کی توقع تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ یہ اصلاحی پروگرام ان کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔